میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر اعجاز رسول نور کا پروگرام فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ ہم بات کریں گے فوڈ سیکیورٹی اور اس سے جڑی ضروریات، مطلوبہ وسائل، درپیش مسائل اور ان کا حل۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ ہم سے تقاضا کرتا ہے خوراک، دودھ اور کپڑا۔ جب تمام اہل وطن پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم ہیں فوڈ سیکیورڈ کنٹری۔ وطن عزیز کی فوڈ سیکیورٹی کے سب سے اہم ستون جو اپنا تن، من، دھن لگا کر پیدا کرتا ہے ہم سب کے لیے خوراک، وہ ہے ہمارا پیارا کسان، پاکستان کی آن، بان اور شان۔ دیکھتے رہیے پروگرام فوڈ سیکیورٹی صرف یونیورسٹی آف سرگودا ٹی وی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فوڈ سیکیورٹی ود ڈاکٹر اعجاز رسول نور کا یونیورسٹی آف سرگودا ٹی وی پر۔ ناظرین، آئی پی او ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ ہماری کوئی ورائٹیز ہیں، ہمارے جانوروں کی کچھ ورائٹیز ہیں، ہمارے ٹریڈ مارکس ہیں، ہمارے جو کچھ ہم بنا رہے ہیں، ہمارے انڈیجنس ریسورسز ہیں، ہمارے آرٹ ہے، ہمارا کلچر ہے، ہم اس کو رجسٹرڈ نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے ہمسایہ ممالک میں بھی چیزیں چوری ہو جاتی ہیں اور لوگ بھی ہماری چیزوں کو، ایون ہمارا میوزک بھی، وہ بھی باقی لوگ اپنے نام سے رجسٹرڈ کروا کر لاکھوں روپے ہر مہینے کما رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان اویئرنیس ہونے کی وجہ سے ہم اس پہ توجہ نہیں دے پا رہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ آئی پی او کے چیئر پرسن جناب سابق سفیر ہیں محمد فاروق عامل صاحب، آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں۔ ہم ان سے اس حوالے سے ان ڈیٹیل پوچھیں گے۔ ویلکم امبیسڈر صاحب کہ آپ ہمارے یونیورسٹی آف سرگودا کے آج اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ تو ہم آپ سے سب سے پہلے تو یہ پوچھیں گے کہ یہ آئی پی او ہے کیا چیز، یہ آئی پی کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر اعجاز صاحب، میرے لیے بہت بڑا آنر ہے آپ کی یونیورسٹی میں آنے کے لیے اور آپ کے وائس چانسلر صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، اور سب سے زیادہ تو امپورٹنٹ یہ چیز ہے آپ کی فیکلٹی اور آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے ملاقات ہماری ہو رہی ہے۔ ہماری ایک ایکسپرٹ ٹیم آئی ہوئی ہے جو مختلف سبجیکٹس کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے جو ایم این اے صاحب ہیں ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی صاحب، انہوں نے یہ پوری ایک بہت بڑا ایک برج ہمارے لیے بنایا آئی پی او سے لے کے اس یونیورسٹی تک۔ جو آپ کا سوال ہے وہ تو میں I'll try to keep it short، لیکن آئی پی اتنا بڑا سبجیکٹ ہے، اتنا بڑا سبجیکٹ ہے جو ہر چیز جو آپ کے پاس ہے، آپ کی جو ٹائی پہنی ہوئی ہے، آپ کا جو سیل فون پڑا ہوا ہے، جو آپ کا پین ہے آپ کے ہاتھ میں، جو پانی یہاں پلایا جا رہا ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی ہر چیز میں شامل ہے۔ اچھا وہ کیوں ہے؟ بہت ساری قومیں ہیں جنہوں نے جو پیسے بنا رہی ہیں آئیڈیاز سے۔ میں آپ کو پہلے یہ بتانے چاہ رہا تھا، جو قومیں آگے بھاگ رہی ہیں، سے پیسے کما رہی ہیں، وہ نالج اینڈ انوویشن بیسڈ سوسائٹیز ہیں۔ مینوفیکچرنگ تو ہے، بالکل مینوفیکچرنگ ہے۔ مینوفیکچرنگ جب ہی ہوئے گا جب آپ ایک آئیڈیا بنائیں گے۔ میں سوال یہی ساروں سے پوچھتا ہوں، میں آپ کے آڈینس سے بھی یہ بات کرتا ہوں، ڈو یو وانٹ ٹو بی کنزیومر اور ڈو یو وانٹ ٹو بی کریٹر؟ بات یہ ہے، اگر آپ نے کسی اور کی چیزیں خریدنی ہیں 100 بسم اللہ کرتے رہیں، لیکن پھر آپ ایک لحاظ سے گلوبل سٹیج پہ اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی اینڈ اسٹریٹجکلی کسی اور کے غلام رہیں گے۔ اب نو بڈی وانٹس اٹ۔ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نہیں دیا ہوا ہے، وہ ملک دیکھیں جن کے پاس، آپ سے میں ایگریکلچرل ہارٹ لینڈ میں آیا ہوا ہوں، وہ ملک دیکھیں جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، لیکن دے میکنگ دا ڈیزرٹ بلوم تھرو انوویشن، تھرو ڈرپ ایریگیشن۔ somebody made it، جس نے بھی بنایا اس سے وہ پیسے کما رہے ہیں۔ آپ چیزیں ہم جا کے خرید کے لگا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ واہ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اباؤٹ انٹلیکچوئل پراپرٹی بینگ ان ایوری تھنگ۔ سو یہ ٹریڈ مارک سے لے کے کاپی رائٹس، جو آپ نے میوزک کے حوالے سے جو بات کی ہے، دوسری چیز جو پیٹنٹس ہے، جو انوویشن ہے، جو نئی چیز آپ بنا رہے ہیں، جو ناول چیز ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ پھر جیوگرافیکل انڈیکیشنز آ جاتے ہیں، آپ کے خاص علاقے، یہاں سے جیسے جو آپ کا چونسا جو آم ہے، مینگو ہے، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ۔ کھجوروں سے لے کے چاول تک اور حیدرآبادی بینگلز، ہر چیز
جو آپ کی ہماری نیلی روی بھینس ساہیوال نسل کی گائے، بالکل بالکل آپ کو کلیم کرنی چاہیے. یو مسٹ کلیم اٹ. اگر آپ نہیں کریں کوئی اور آ کے لے جائے گا. میں نے آپ کو ابھی لیکچر میں وجہ ہو رہا تھا, میں نے پشاوری چپل کے although ہے وہ 4 سدہ کی چپل, اب ایک برٹش ڈیزائنر نے اٹھا کے لے گئے. اکثر لوگ اس کو کہتے ہیں جوتی چور. وہ جوتی چور ایک لحاظ سے ہے, لیکن ہماری بے وقوفی, ہماری نالائکی, اگنورنس پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام کرنا ہے. جی. سو اس میں یہ ہے دیٹ آپ اپنی چیز, اس کی آئی پی رائٹس آپ کو اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ایک پودا اگ رہا ہے, سو میں ایک پودا اگ رہا ہے, سو اس پودے کو آپ میرے پاس آتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں آپ کو $5-10 ملین لگاؤں گا, فاروق عامل آپ کو ہم بنا دیں گے CEO, فیکٹری لگ جائے گی, 200 لوگوں کو نوکری مل جائے. میں کہوں بہت اچھا, ہاں بسم اللہ, وی وانٹ دس. لیکن آپ جب نیگوشیٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس پودے کی جینیٹک ریسورسز کس کے ہیں, ہماری ہیں, آپ کی ہیں, کس کی ہیں. اکثر یہ ہو رہا تھا, ہمیں آئی پی رائٹس کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا, اٹھا کے کسی اور کی پراپرٹی بن جاتی ہے. جب وہ کسی اور کی پراپرٹی بن جاتی ہے 10-15 سال کے بعد آپ کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ کچھ یہ کرنا, مگر آپ نہیں کر سکتے, آپ جائیں یہاں سے, یہ تو میری چیز ہے. آپ مجھے یہ بتائیں جو 18th سینچری اور 21st سینچری میں فرق پھر کیا رہا. کوئی اور آ کے آپ کی چیزیں پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے نا, آپ کہتے ہیں یہ تو یہ آپ جیسے گورے گلاس بیڈز پھینک رہے ہیں افریقنس کے, ان کے سارا کوٹ ڈیوار ایسے ملکوں سے اٹھا کے ان کا سونا لے گئے سارے اٹھا کے, they kept all the treasures. سو اب وہی چیز ہو رہی ہے, بٹ انٹلیکچوئل پراپرٹی. جب وائپو ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن ہے, ان کے ساتھ میری پریویس پوسٹنگ میں آئی واز ڈیلنگ ود دیم, اینڈ وہاں مجھے پتہ لگا دیٹ پہلے بھی آئیڈیا تھا لیکن اتنا نہیں تھا جو یہ نیشنل اکنامک سیکیورٹی ہے. اور میں ایگریکلچرل ہارٹ لینڈ سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں, وی آر اگریرین اکانومی. ہمیں سوچنا چاہیے پوسٹ انڈسٹریل ایگری ٹیک. سو سارے جو بچے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, بھئی آپ انوویشن لائیں ایگریکلچرل ٹیکنالوجی میں. یہ نہیں بس ایک آلو ہو گیا, یہ گندم آ گئی, یہ اس کو بس کاسٹ پرائز پہ اٹھا کے پہ آپ اس سے آگے اس جو مشینری آپ لگا رہے ہیں, آپ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو نئی آئی وونٹ سے پیسٹیسائڈز آرگینک چیزیں آپ اس کے زیادہ ہے, دے ہیو مچ مور. سر جب آپ جیوگرافیکل انڈیکیشن لگاتے ہیں نا, جی آئی ٹیگ, جب جی آئی ٹیگ لگ جاتی ہے نا سر, اس میں یہ 15 سے 20% اس میں اضافہ ہوتا ہے, دیٹ یو آر میکنگ مور منی ان یور ایکسپورٹس. سو ایک تو پھر آہستہ آہستہ جو آئی پی ہوتی ہے, جیسے فرانس ہے, آپ نے جا کے سرٹن بیوریج لینا ہے, آپ نے اٹلی جانا ہے, کوئی چیز کھانی ہے, جاپان جانا ہے, آپ نے وہ سوشی اور جو بھی ان کی چیزیں, ان کی ٹریڈ اینڈ ٹورزم پالیسی کا حصہ بنا ہوا آئی پی, پکا حصہ. اب تھائی لینڈ سارے جاتے ہیں, پاکستان سے کتنی ٹورزم ہے, بہت سارے لوگ جاتے ہیں. ان کی جیوگرافیکل انڈیکیشن چاولوں پہ 18 ہیں رجسٹر کرے ہوئے, 18. سو ہمارا ٹھیک ہے باسمتی ہے, لیکن ہمارے اور بھی چاول ہیں, اور ڈفرینٹ ٹائپس آف اس کی خاص علاقے کی ایک خاص خوشبو ہے جو وہ پکتا ہے. سو آپ نے ہم آئی پی او پاکستان میں جیسے یہ وائٹ یہ ہنزا ایپریکاٹ ہے جی, آپ اس پہ جائے. چلغوزے کس کے, ہمارے پڑوسی ملک ہیں. آپ مجھے پتا فالسے ہمارے ہیں, ساتھ والے ملک ہیں. جامن کس کا ہے. اب یہی ہوگی جیسے اجرک سے ساتھ والے ملک, پڑوسی ملک سے ان کی فلم سٹارز گلف اسٹیٹس میں گھوم رہی ہیں, کہہ رہی ہیں بھئی یہ دس از میڈ فرام ایکو ڈائی, ایکو فیبرک. سڈنلی وہ انڈین بھی کیوں ہے بھئی, ہماری چیز ہے. جب تک آپ اپنی چیزیں کلیم نہیں کریں گے. آئی پی کے حوالے سے میں یہ بات کروں, آپ کی گاڑی باہر ہے جی, آپ کوئی آپ کی گاڑی لے جائے گا, آپ سب سے پہلے تو تھانے جائیں گے, FIR کٹوائیں گے, میری گاڑی چوری ہوئی. آپ کا آئیڈیا کوئی اور اٹھا کے لے گیا, بات تو وہی ہے, پیسے آپ کے اٹھا کے لے گئے, they are stealing from you. So وہ یہ پوچھیں گے سر, جیسے آپ نے یہی بھی فرمایا ہے کہ وہ پہلے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اپنی اونرشپ تو اس میں بتائیں کہ آپ کی گاڑی ہوئی ہے چوری, کیا آیا وہ آپ کی تھی, آپ نے رجسٹر کرا نہیں جی. سو یہ رجسٹر اگر آپ نے کیا ہوا نا, پھر آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے. اکثر پاکستان میں یہ بھی ہو رہا ہے, بےتاشا برانڈز ہیں جنہوں نے مشہور ہیں, لیکن انہوں نے اپنے آئی پی کے تم جائیں گے کیا, فائدہ کیا ہے. پھر میں اکثر ان کو کہتا رہتا ہوں بھائی تمہارا برانڈ چوری ہو جائے گا. اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دا نیم آف اے کمپنی. ایک بڑے شہر میں ایک فوڈ آؤٹ لیٹ ہے, وہ بہت کامیاب ہوگی جی. کسی نے جا کے الیگل ایکٹ نہیں کرا, ایک لائر نے, کسی نے اس نے جا کے وہ جو برانڈ ہے, لوگو ہے, وہ لوگو لے کے اپنا بنا لیا, اپنے نام سے رجسٹر. اچھا, پھر اس نے اپنا لائر نے بھیجا اس کمپنی کو, یہ ایکچوئل حقیقت ہے, اٹس ہیپننگ اے لاٹ. اس نے جا کے کہا یہ تو میرا برانڈ ہے,
وہ جس نے برانڈ بنایا ڈیولپ کرا جس کا ہے وہ کہتا ہے نہیں تو میں نے بنایا. کہتے ہیں آپ رجسٹر نہیں آپ نے کیا ہوا, آپ نے رجسٹر. وہ جس کی وہ کمپنی ہے نا وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, دے ناٹ اسٹوپڈ, دے ویری سکسیزفل بزنس پیپل, اچھے بھلے سمجھدار لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا تو برانڈ, وہ کہتے ہیں آپ اس کیس میں تھا وہ اس سے 20 کروڑ مانگ رہا تھا. وہ کہتا میں تو پورا بزنس بیٹھ جائے گا, میں تجھے کہاں سے 20 کروڑ دوں گا. اس نے کہا یہ تو پھر میرا, آپ بند کریں اس کو. سو آج میری لیٹس سے کافی کمپنی ہے میرے نام سے فاروق کافی, وہ کوئی اور آ جاتا کہتا ہے یہ ہو گیا وینس کافی, میں وینس کافی میں بناتا ہوں, سارے بھاگ جائیں گے کہ یہ کہاں سے آ گیا. سو یہ اس قسم کی چیز گلوبل سٹیج پہ بھی ہو رہی ہوتی ہے. دوسری چیز سے جو بہت امپورٹنٹ ہے, میں آپ کے آڈینس کو یہ کہنا چاہوں گا, جی جب تک پاکستان IP انٹرنیشنل ٹریٹیز میں نہیں آئے گا, الحمدللہ پچھلے 2 سال میں ہم میڈرڈ پروٹوکول آن ٹریڈ مارکس چلے گئے. سب انٹرنیشنل ٹریٹی ویٹی اس میں کیا ہے بھئی, آپ ایک دفعہ جا کے اپنا ٹریڈ مارک رجسٹر کر سکتے ہیں ود 1 کلک آف اے بٹن. آپ 130 اور کنٹریز میں آپ سیف گارڈ ہیں. اچھا دوسرا ایک کاپی رائٹ کا میراکش ٹریٹی آن ویژولی امپیئرڈ, بھئی ہم نے کرنا چاہیے, ہم کیوں بیٹھے ہوئے تھے. اب آپ کی یہ دسمبر 2023 میں ہم نے کیا, 15 مہینے ہو گئے. اس میں یہ جو آپ کے نابینا لوگ ہیں کتنے, ہم یہ کہتے ہیں وی آر مسلمز, وی آر گڈ پیپل, ہم جو ہمارے ڈفرینٹلی ایبلڈ ہمارے سٹیزنز ہیں ان کی ہم نے مدد کرنی ہے. کیوں نہیں کرنی, ہمارا فرض ہے. سو وی مسٹ ڈو دس. سو اب جب ہم وہ ٹریٹی میں گئے, پہلے کیوں نہیں گئے, اب ہم گئے. جتنے وہ نابینا لوگ ہیں ان کو ملینز آف کتابیں بریل میں لیگل ایکسیس ہے, کوئی یہ چوری نہیں ہو رہا, آپ سافٹ ویئر نہیں جعلی لا رہے ہیں, یہ کتابیں نہیں آپ چھاپ رہے, ایلیگلی پرنٹ کرے. آپ ایک پوری پھر باہر کے انویسٹر دیکھتا پاکستان اس ٹریٹی میں میں یہاں انویسٹمنٹ کروں گا, میں ترکیہ نہیں جاؤں گا, ملیشیا نہیں جاؤں گا, ویٹنام نہیں جاؤں گا, میں اس ملک میں آ جاؤں گا. جو ملک ایک رسپانسبل ملک دکھتا ہے انٹرنیشنل ٹریٹیز کے ذریعے, پھر وہاں انویسٹمنٹ آئے گی. اگر آپ نہیں گئے پھر وہ نہیں آئیں گے آپ کے پاس. وہ کہیں گے. سر میں جہاں تک جو سمجھ پایا ہوں آپ کی اس ڈسکشن سے کہ جانکاری کے فقدان کی وجہ سے لوگوں کو ایک جو اگنورینس میں اتنا بڑا لاس ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوگا جب تک ہم اس سسٹم میں نہیں آئیں گے. تو آپ نے ایگریکلچر کی بات کی, چونکہ ہمارا پروگرام بھی فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے. اگر آج ہم اپنے جینیٹک ریسورسز کو سیف گارڈ نہیں کرتے تھرو IP, تھرو آور پیٹنٹ, آور ٹریڈ مارکس, اس کا مطلب ہے کہ کل کو یہی ہمارے جینیٹک ریسورسز اگر چوری ہو جاتے ہیں تو ہماری تو فوڈ سیکورٹی شیک ہو جائے گی. شیک نہیں ہوئے گی ڈاکٹر صاحب, ختم ہو جائے گی. پھر آپ بالکل میں 18 سینچری کی بات کر رہا ہوں, آپ ان پہ محتاج ہو جائیں گے. جب آپ پہلے تو پیسے اگر ہم مانگتے رہتے ہیں نا, پھر آپ کھانا لائک آپ رزق مانگ رہے ہوئیں گے ان سے باہر سے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ, پانی بھی ہے, زمین بھی ہے, بھی آپ سب کچھ خود بھی ہوگا. جب اگر آپ نے باہر یہ چیزیں کسی اور کے نام کر دی نا شارٹ ٹرم گین کے لیے اور اگنورنس کے ذریعے, پھر آپ کے لیے بہت ایک مشکل کا فیوچر ہے, اللہ نہ کرے. لیکن جب آپ کی تعداد, میں ہال میں بھی یہی کہہ رہا تھا, ہم ہیں کتنے, مجھے یہی نہیں پتا, کبھی 245, 243, 251, لیکن اتنا تو ہمیں پکا پتہ ہے ہم نے 26 سال میں 390 پہ چلے جانا ہے ایٹ لیسٹ. آپ مجھے یہ بتائیں, جو ایگریکلچرل ہارٹ لینڈ ہے, فوڈ سیکیورٹی ہے, کوئی اچھی بات ہے جو آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہر جگہ بنائے جا رہے ہیں. ایک جو کرنٹ صدر ہیں وہ بھی ایک زمانے میں وہ کہتے رہتے تھے اب پاکستان کو ورٹیکل ہونا چاہیے. اب چین کو دیکھیں کتنی جگہ ہے وہ ورٹیکل ہے. شاید انہوں نے اپنی ایگریکلچرل لینڈ, ان کو پتہ ہے دیٹ ہم نے, امریکہ کا بھی یہی ہے, انہوں نے اپنی ایگریکلچرل لینڈ چھوڑی بھی ہے. مجھے یاد ہے فرانس کا سفیر تھا, میں آپ کو 2007-8 کی بات بتا رہا ہوں, نیو یارک میں, اس نے مجھے کیا کہا, کہتا ہے جرمنی, بینیلکس, UK, وہ ہے نا وہ شاپنگ پلازاز بنائے جا رہے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹی جیسے بھی ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں وہ ان کے پاس آلو اور سیب رہ جائیں گے. ہم اپنے آپ کو, ہم نے پروٹیکشن دی ہوئی اپنے ایگریکلچر کو. جب وہ ورلڈ فوڈ کرائسس, اف نہیں وین اٹ ہیپنس, پھر آپ دیکھنا ہم فرانس اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ ہم بھوک سے نہیں مریں گے. سو ہم نے یہ بھی سوچنا لانگ ٹرم پلاننگ, جو آپ کے VC صاحب بات کر رہے تھے, لانگ ٹرم. آج کی جو یہ نہیں کرائسس مینجمنٹ ہو رہی ہے, بس یہ سر پہ ایک دم آ گیا کلائمیٹ چینج, وہ آ گیا آپ کے سر پہ, کب کا آیا ہوا ہے. اب آپ کو اس سال کی, پچھلے سال سے آپ کو اس سال کی کرنی تھی. یہ نہیں اس سال میں, اسی سال کے آپ نے اس سال 3 سال آگے کی مسئلے آپ ابھی اینٹیسپیٹ 5 سال کے اینٹیسپیٹ کر کے ابھی آپ نے کرنے سے. ایگریکلچرل جو آپ کی فوڈ سیکیورٹی ہے
آپ کی آبادی دیکھ لیں نا، ہم کیسے اپنے آپ کو، اب میں کچھ اور بات کروں، میں کہہ رہا ہوں آئی پی پروٹیکٹیڈ ایگری ٹیک، آئی پی پلیز میں جو آپ کی آڈینس، آئی پی پروٹیکٹیڈ ایگری ٹیک وہ بہت ضروری ہے. پھر وہ اس سے آپ ویلیو ایڈ کریں گے اپنے ایگریکلچر پروڈکٹس پہ، جی آئیز، یہ وہ ساری چیزیں آپ کی نئی لیٹس سے ڈرپ ٹیکنالوجی، کوئی اور بھی آپ کی ٹیکنالوجی، نئی چیزیں، وہ بھی تو انسان ہے، وہ بناتے ہیں، ہم کیوں نہیں بنا رہے؟ سو اس کے ذریعے آپ اپنے لوگوں کو بھی، عوام کو بھی کھانا دیں گے، لیکن آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک اپنے علاقے کو کنگال کر کے نا ساری چیزیں باہر بھیجی، پیچھے کچھ نہیں رہا. یو فیڈ یور پیپل، یو فیڈ یور ادر مارکیٹس. وائی ناٹ؟ بریڈ باسکٹ ہے پنجاب. یا آف کورس. تو سر ہوتا یہ ہمارے ہاں کہ ہم را مٹیریل کو بیچ دیتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں. ویلیو ایڈیشن، آپ کئی ممالک میں سفیر رہے ہیں، پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے رہے ہیں، تو باقی دنیا میں لوگوں نے اپنے را مٹیریل کو ویلیو ایڈیشن میں کیسے کنورٹ کر کے بلینز آف دی ڈالرز کی اکانومی بنا لی ہے. پاکستان کی آلدو ایگریکلچر گوئنگ ویل، بٹ آئی تھنک ہماری جو ایگریکلچر ہے اس سے ہم نے ایگرو بیسڈ انڈسٹریز سے پیور انڈسٹریز، اور پھر ہم آئی ٹی اور باقی سارے معاملات کو آپ کیسے کورلیٹ کریں گے؟ دیکھیں نا، آپ نے ایسا، یہ آپ نے جو سوال پوچھا نا وہ اتنا پرفیکٹ، ایک سوال نہیں ہے، 10 سوال ہے یہاں، لیکن اس کا ساروں کو ایوری بڈی نوز دی آنسر. میں کوئی آ کے آپ کو کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا، پوری دنیا کو پتہ، پوری دنیا جو آپ ماشاء اللہ، یہ آپ کی فیکلٹی، پوری یونیورسٹی، دوسری فیکلٹی، اسٹوڈنٹس. ہمارے زمانے میں تو انٹرنیٹ ہی نہیں تھا نا، کمپیوٹرز نہیں تھے، فون نہیں تھا، یہ نہیں تھا. اب تو آپ پوری دنیا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اب دیر از نو ایکسکیوز دیٹ آپ کہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ابھی کیوں نہیں پتہ؟ آپ ان چیزوں پہ جائیں، دیکھیں یہ کیا کریں، انوویشن کیا آ رہی ہے. آپ کو اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اگر آپ ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہیں، جو بہت سارے آپ کے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہوں گے، آپ ریسرچ اینڈ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پہ جائیں. ریسرچ اینڈ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ، ناٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں چلو ٹھیک ہے، آپ یہ کر لیں گے، ایک پی ایچ ڈی تھیسس لکھ لیں گے، لیکن اس فائدہ کیا ہے اس پی ایچ ڈی تھیسس کا، جب آپ جا کے ایک الماری میں جا کے رکھ دیں، اس میں سے پروڈکٹ بنانی چاہیے. سو ایگری ٹیک کے سر، ایگریکلچر کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ایگریکلچر از سینٹرل ٹو ہیومن سروائیول، بیٹر مینجمنٹ آف دا واٹر ریسورسز. اب آپ دیکھیں نا پانی کتنا ڈپلیٹ ہو رہا ہے. یس، میں رین واٹر کنزرویشن نہیں ہو رہی ہے. وہ کنزرویشن آپ کریں، جیسے مجھے پتہ ہے، میں اسلام آباد میں پڑھ رہا تھا، جہاں انہوں نے کہا جو نیا گھر بنے گا اس کو رین واٹر کی ایک ٹینکی بنانی چاہیے. بھئی اگر ہم نہیں کریں گے، چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا دینے چاہیے، کنزرو کرنا چاہیے. مجھے ایک سفیر اب یہ 15 سال پہلے مجھے کہہ رہا تھا، آئی تھنک جرمنی کا سفیر تھا، ایک کنورسیشن ہو رہی تھی. وہ مجھے کہتا ہے آپ کے جو اچھے، جو سو کالڈ اچھے ویلتھی ایریاز میں پورٹیبل واٹر سے گاڑیاں دھل رہی، لانز ہو رہی ہیں. کہتا 5 میل 6 میل دور وہاں بچے گندے کے جیری کینز اٹھا رہے ہیں. اس قسم کی سوشل جسٹس کدھر ہے؟ سو اگر آپ کے پاس فوڈ سیکیورٹی نہیں ہوئے گی نا، آپ کے پاس نیشنل اکنامک سیکیورٹی نہیں ہوئے گی. گیون دا پاپولیشن انکریز، وہ کدھر جائیں گے لوگ؟ کھانا کہاں سے آئے گا؟ سو آپ نے آئی پی پروٹیکٹیڈ ایگری ٹیک. سو میں اس لیے آپ جیسے یونیورسٹیز میں کوشش کرتا ہوں، فرام دا فارمرز تنظیمز ان ہنزا ٹو ٹنڈو جام، سندھ ایگریکلچرل یونیورسٹی، میں ہر جگہ جا رہا ہوں. میں کہتا ہوں بھی آپ تھوڑا سا آئی پی پہ توجہ دیں. آپ کے نئی جنریشن کو آئی پی کے ذریعے آپ ایک دماغ میں ڈال دیں دیٹ آپ پروٹیکٹ کریں. پھر اب ایک دفعہ آپ کی چیز بن جاتی ہے نا، پھر آپ آرام سے بیٹھیں. یو کین ایکچولی سٹ، یو ڈونٹ ہیو ٹو، ٹھیک ہے باہر جائے ٹریول کریں، بٹ یو کین ارن دا منی فرام یور آئیڈیاز. کیسے یہ لوگ کر رہے ہیں؟ دے میکنگ منی فرام آئیڈیاز، اٹس اونلی آئیڈیاز. اینڈ وہ پھر دن آئیڈیاز لے کے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تھرو دی انٹرنیشنل ٹریٹیز اینڈ انٹرنیشنل جو آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. انویسٹمنٹ بھی آتی ہے لیکن آپ بھی پیسے کماتے ہیں. اٹس ون ون. اگر کاش میں 20-21 سال کا ہوتا، میں آئی وڈ گو انٹو ایگری ٹیک. اٹ از اونلی وے فار. اور بھی بہت ساری انڈسٹریز ہیں، لیکن یہ ایک انڈسٹری ہے جو آپ کو تکڑا رکھے گی، ستاب بھوک سے نہیں مریں گے. جی امپلائمنٹ اس میں ہے سر، امپلائمنٹ اس میں ہے، لیئر اس میں ہے، آپ کی فرض کفایہ بھی ہے، آپ کا عبادت بھی ہے، ایگریکلچر تو لاٹ آف دی تھنگز اس میں موجود ہے. اچھا سر، میرا آپ سے ایک سمپل سا کویشچن ہے. ہمارے بہت سارے لوگوں میں شاید اس کی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے آج تک وہ اپنا یہ پیٹنٹ یا اپنا کوئی پروڈکٹ فائل نہیں کر سکے. آپ چونکہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں
آپ کائنڈلی ایک شارٹ سا لوگوں کو بتائیں کہ آپ اتنا کام کر لیں آگے آپ کا کام شروع ہو جائے گا. جی اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب یہ ادارہ ہے نا، چھوٹا سا ادارہ ہے. ایک چیز ہے 2005 میں بنایا گیا تھا. اس کے ایکٹ کے تحت 2012 میں اس کی پارلیمنٹری ایکٹ آیا. ایک آپ سمجھیں تقریباً نیا آرگنائزیشن ہے. اب آپ کو یہ کرنا چاہیے، جو آپ کا آئیڈیا ہے، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں. سو کہیں گے وہ ویب سائٹ کیا ہے، ویب سائٹ کیا ہے، وہ ویب سائٹ از ویری بورنگ. بٹ لیکن آپ دیکھیں وہ ویب سائٹ کو، اس میں آپ کو ساری انفارمیشن ملے گی. ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف کافی بڑھ چکے ہیں. سو دیٹ آپ گھر بیٹھ کے یہ ایک اپنے یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو دا مین سٹیز. آپ کے پاس ایک آئیڈیا، آپ نے مثلاً یہ گلاس بنایا ہے، آپ کو کوئی نیا قسم کا گلاس ہے. یہ دنیا ای کامرس کی. اب یہ دنیا اگر ای کامرس پہ چل رہی ہے، آپ یہ گلاس لے کے بیٹھے ہوئے، آپ کیا کریں گے؟ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے ماں باپ کو، نانی اماں کو، دادی اماں کو پکڑا دیا گلاس بنا کے. آپ ایک چھوٹے سے شہر میں بیٹھے ہوئے، لاس بیلا میں بیٹھے ہیں، چارسدہ میں بیٹھے ہوئے، سرگودا میں بیٹھے ہوئے. اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے سرگودا، لیکن آپ یو ناٹ لائکلی ٹو گو ٹو دا بگ سٹیز. اینڈ اگر آپ ایک جو آپ کے وی سی صاحب کہہ رہے تھے ہاؤ مینی ینگ ویمن آر ان بزنس، آپ کا آئیڈیا وہی ختم ہو جاتا ہے. ابھی آپ کنزرویٹزم وہ وچ از ہم ہیں، وی آر اے کنزرویٹو سوسائٹی، دیر از نو ڈینائنگ اٹ. ہمارے کلچرل ویلیوز ہیں وچ وی آر ویری پراؤڈ آف. لیکن وہ لڑکی انوویٹر گھر بیٹھ کے آن لائن اپنا اپنے ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے آئی پی رائٹس اینڈ نالج حاصل کرے، اس کے بعد ای کامرس کے ذریعے اپنی چیزیں بیچے. دس از ہاؤ دا ورلڈ از ورکنگ. آپ کو گھر سے نہیں نکلنا پڑتا اگر آپ نے نہیں جانا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس. یہ بہت ہم سنتے رہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس. ایز آف ڈوئنگ بزنس جب بھی ہوتا ہے، اگر میں انگریزی یا اردو میں، کبھی میں انگریزی اردو بولے جا رہا ہوں، آپ کی جو زبان ہے، جو میجورٹی اپنے گھر میں ریجنل لینگویجز بول رہے ہوتے ہیں. سندھی، سرائکی، پشتو، جی کشمیری، گلگتی، بلوچی، پنجابی آف کورس. اب وہ بول رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے یہ میسیج، ہماری جو ویب سائٹ کی ایک کمزوری ہے، میں کوشش کر رہا تھا ٹو ٹرائی ٹو گیٹ اٹ. آپ اے آئی کا زمانہ ہے، اے آئی کا دور ہے، ایک بٹن دبائیں اینڈ ویب سائٹ چھوڑیں. یہ جو بچے ہیں، یہ بچے جو وہ ٹی وی نہیں دیکھتے، دے آر آن دیز فونس، اپنے ڈیوائسز پہ ہوتے ہیں. سو وہ ایک کلک اے آئی کے ذریعے اپنی اس زبان میں جائے جن کو وہ سمجھ آئے، اس زبان کے ذریعے آپ امپاور ہو. ایک چیز جو سی ایم صاحبہ نے کہی تھی، میں ٹوٹلی اگری، آپ ساری زبانیں بولیں، لیکن دوسری چیز ہے آپ کنورسیشنل انگلش بولیں. کنورسیشنل انگلش آپ کو کس لیے چاہیے؟ اس لیے ہماری ویب سائٹ ہے بیکاز باہر کے لوگ دیکھ سکیں، سب آپ دیکھ بھی سکیں، سب وہ باہر جا کے آپ امپلائیبل بھی ہوئیں. یہ کیا یو کانٹ، اگر آپ ایک ریجنل لینگویج بول رہے ہیں، بس آپ اردو میں پھنسے میں کہاں جائیں گے بزنس کرنے؟ آپ کو ٹرانسلیٹر ساتھ لے کے جائیں گے. سو آپ کو یہ بھی چاہیے. لیکن میں کچھ اور، میں ریورس، ایک تو آگے یہ ہے نا جو ریورس ہے، ریورس کو جو بیک گراؤنڈ میں یہاں آپ کے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آئیڈیاز ہیں، وہ اپرچونیٹیز دب نہیں جائیں زبان کے ذریعے. آپ کو انگریزی نہیں آتی، آپ اردو نہیں بولتے، آپ کہاں سے بڑے شہر میں جائیں. سو یہ بہت ضروری ہے، جو انفارمیشن از دیئر ان دا لینگویج، وہ اسی زبان میں، جس زبان میں جو نیو انٹرپرینور، نیا انوویٹر اس کو سمجھ آئے، وہ کر بھی سکے. اور یہ ڈیجیٹل دنیا ہے، وی ہیو ٹو ڈو اٹ، دیر از نو ادر وے. آف کورس سر، آپ کے ساتھ بہت فروٹفل ڈسکشن ہوئی ہے. تو ناظرین، اس وقت ہمیں جو ضرورت ہے وہ اس امر کی ہے کہ ہمارے بہت سارے انڈیجنس ریسورسز ہیں جس کے ہم مالک ہیں، صدیوں سے ہم مالک ہیں. ہمارے آباء و اجداد سے ہمارے پاس وہ چیزیں انہیرٹ ہو رہی ہیں، ہمیں وراثت میں ملی ہیں. ہم نے ان کو بہت اچھا بھی کر دیا ہے، لیکن بدقسمتی سے پوری جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو انٹرنیشنلی اپنے نام کا رجسٹرڈ نہیں کروا سکے. اگر ہم اپنے نام سے رجسٹرڈ نہیں کروائیں گے تو ہمارے یہ تمام ریسورسز کل کو کوئی اور لے جائے گا اور ہم ان کو بیچ نہیں سکیں گے. تو ہمیں اپنے تمام ریسورسز کو فرسٹ آف آل آئی پی او کے تحت جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں ہمارے پاکستان میں، ہمارے آفیسز موجود ہیں، وہاں پہ ہمیں رجسٹر کروانا ہوگا تاکہ ہمارا کل کا ہمارا جو فیوچر ہے، ہمارا جو مستقبل ہے، وہ محفوظ ہاتھوں میں ہو. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا یونیورسٹی آف سرگودا کے ٹی وی سے فوڈ سیکیورٹی ود ڈاکٹر اعجاز رسول نور کا.